السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، رواہ الترمذی وقال حسن۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی تعریفات، تمام قسم کی عبادات اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا تنہا مالک ہے اور اپنے بندوں کو بن مانگے عطا کرنے والا ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ تو عزیز سامعین و سامعات و عزیز طالبات، شریعہ ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ الحمدللہ ہم بلوغ المرام کے جو آخری باب ہے کتاب الجامع، اس میں سے حدیثیں پڑھ رہے تھے، اور ابھی میں نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث پیش کی اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یعنی باتوں کا ترک کر دینا یہ آدمی کے اسلام کی خوبی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اس حدیث سے امام صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ یہ ایسی حدیث ہے جس میں مختصر سے جملے میں اتنی ساری باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ زندگی کے بہت سارے مسائل کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے، اور نہ صرف یہ حدیث اقوال کو شامل کرتی ہے بلکہ افعال کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ یعنی اس حدیث کے زمرے میں اقوال و افعال دونوں آتے ہیں۔ انسان یا تو بولتا ہے یا تو کرتا ہے، لہذا یہ حدیث انسان کے قول و عمل سے متعلق ایک بہت ہی اہم اصول اس کو دیتی ہے، اور یہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ جوامع الکلم اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ بیان کیا جس میں بہت ساری چیزیں سمیٹ لی جا سکتی ہیں، تو یہ ایسی حدیث ہے۔ بلکہ امام ابو داؤد نے کہا کہ پورے دین کا مدار 4 حدیثوں پر ہے۔ ان 4 حدیثوں میں سے انہوں نے ایک حدیث یہ بھی بیان کی، من ترکہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی لا یعنی باتوں کا ترک کر دینا یہ آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے ہے۔ مزید بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ حدیث آدھا دین ہے، اس لیے کہ دین 2 چیزوں کا نام ہے، ایک احکام ہے، دوسرے منع کردہ چیزیں ہیں۔ کچھ کرنا ہے، کچھ سے بچنا ہے۔ یہ حدیث ان چیزوں کے متعلق ہے جن سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احسان اسلام حدیث میں کیا کہا گیا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس چھوٹے سے جملے میں بہت بڑی بات بیان کی گئی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھا مسلمان بنے، چاہے وہ عملاً کر پائے یا نہ کر پائے، لیکن دل میں تمنا ضرور ہوتی ہے کہ وہ اچھا مسلمان بن کر جیے۔ اور
اچھا مسلمان بن کر مرے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نہ صرف دینی اعتبار سے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم اگر دیکھیں تو زندگی بہتر کب بنتی ہے؟ یہاں بھی ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسلام کی اچھائی، اسلام کا اچھا ہونا کیسے ہوتا ہے؟ اس کی تفصیل میں دو معنی جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان جو چیزیں اس پر واجب ہیں ان کو پورا کرے، جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، توحید کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، یا لوگوں کے حقوق اس پر عائد کیے، حلال و حرام کے اعتبار سے اس کو بتایا کہ حرام کو چھوڑ کر حلال کا اہتمام کرنا ہے۔ تو جتنے احکام اللہ نے دیے ہیں، کیا کرنا ہے؟ ان واجبات کو کرنا ایک چیز ہے، یہ تو ہوئی ایک پہلی چیز۔ اب دوسری یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ امت کے کمال میں، امت کی خیریت، یہ امت بہترین امت ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کیا بنیاد بتائی؟ کیوں بہترین امت ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دو کام ہیں، یا تو معروف ہے یا منکر ہے۔ زندگی کے اقوال و افعال ہم دیکھیں، بولنے کی بات ہے یا کرنے کے کام، یا تو معروف ہوگا یا تو منکر ہوگا۔ معروف کا حکم دیتی ہے یہ امت دوسروں کو، معروف کے کرنے کا حکم دیتی ہے اور منکر سے منع کرتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو کچھ چیزوں کو کرنا ہے، دوسرے یہ کہ اس کو کچھ چیزوں سے بچنا ہے۔ کرنے کے اعتبار سے یا تو چیز ایسی ہوں گی جن کا کرنا لازم ہے، یا پھر ایسی ہوں گی جن کا کرنا بہتر ہے۔ نہ کرنے کے اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کا چھوڑنا لازم ہے ورنہ گنہگار ہوگا، یا پھر ایسی چیزیں ہوں گی جن کا چھوڑنا بہتر ہے کیونکہ ان کا عادی ہونے کی وجہ سے وہ اور بری چیزوں کی طرف جا سکتا ہے۔ تو ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا کہ انسان کا اسلام اچھا بنے، بہتر بنے، عمدہ بنے، اس لیے کہ اسلام تو اچھا دین ہے۔ اسلام جب انسان کی زندگی میں آتا ہے، انسان جب اسلام پر چلنے لگتا ہے تو یا تو وہ اچھے طریقے سے چلتا ہے یا تو پھر اچھے طریقے سے نہیں چلتا ہے۔ ہر انسان کا اپنا اسلام کیسا ہے، اچھا بنانے کی کوشش کرنا کیا ہے۔ آدمی کے اسلام کی اچھائی کیا ہے؟ اچھا بنانا دو اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے واجبات کو پورا کرے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے، واجبات کو کمال درجے میں یعنی مکمل طور پر ادا کرے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچے، چاہے وہ نماز کا چھوڑنا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کمی نہ کرے، یا اسی طرح سے لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، ان کے حقوق مارے جائیں، دوسروں پر ظلم کیا جائے، یا بد اخلاقی، جھوٹ، غیبت، قولی اور عملی برائیاں ہیں، ان سے بچنا ہے۔ فتح الباری میں ابن رجب رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154 میں۔ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کے اسلام کا اچھا ہونا یہ کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہے۔ اچھا آئیے اب لا یعنی کا کیا مطلب ہے یہ سمجھیں گے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں مشکات کی شرح میں، لا یعنی کا مطلب یہ ہے جو اس کے مقصود اور ارادے میں نہ ہو، جس کا ارادہ کرنا مناسب نہ ہو، جس کی اہمیت
اس کی زندگی میں نہ ہو اور جو اس کے لائق نہ ہو، نہ فکر و نظر کے اعتبار سے وہ عمل لائق ہو، نہ قول و عمل کے اعتبار سے، نہ اس کا سوچنا مناسب ہو، نہ اس کا غور کرنا مناسب ہو، نہ اس کا بولنا مناسب ہو، جو بھی نامناسب چیزیں ہیں ایسی تمام چیزوں کو چھوڑنا اسلام کی خوبی ہے۔ ملا علی قاری نے کہا کہ حسن اسلام یہ عبارت ہے انسان کے اسلام کے مکمل ہونے کی، یعنی ایک آدمی کا اسلام کامل ہو، اپنے اسلام میں بہتری سے بہتری لائے، صرف کرنے کے کاموں کو کرنا نہیں ہے، چھوڑنے کے کاموں کو چھوڑنا ہے، ایسی چیزوں کو چھوڑنا جو اسے اللہ سے دور کرتی ہیں، جو اسے غفلت میں ڈال دیتی ہیں، اس کے فرائض میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ کہتے ہیں مالا یعنی جو حدیث میں کہا گیا ہے جو اس کے لیے بے فائدہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس سے اس کا تعلق نہ ہو، ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس کی انسان کو احتیاج نہ ہو، جو انسان کے لیے ضروری نہ ہو، دنیا میں بھی اور دین کے معاملے میں بھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں، مثلاً تجارت کرنا۔ اب تجارت کرنا ہو تو تجارت کے بارے میں معلومات کرنا ضروری ہے۔ کسی طرح سے انسان کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اس کو آگے اپنی ذمہ داری نبھانا ہے اور اپنے لیے کمائی کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کورس کی کتابیں پڑھنا ہوگا، ڈاکٹری کی کتابیں پڑھنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے یہ دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ جو چیزیں انسان کی زندگی میں اہمیت کی حامل ہو، دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، مثلاً عالموں کی محفلوں میں بیٹھنا، ان کے درس وغیرہ سننا تاکہ آخرت سنور سکے، یہ ضروری ہے۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے، تو ایسی چیزیں جو دین میں فائدہ دیتی ہوں نہ دنیا میں فائدہ دیتی، ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ انسان کے دین کے حسن اور اس کے دین کے مکمل ہونے میں سے ہے۔ یعنی اس حدیث میں کیا چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انس کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کا مقصد حیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہترین بندہ بنے، شیطان کا بندہ نہ بنے، خواہش کا غلام نہ بنے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بنے، اپنے آپ کو پست کر کے اللہ کو راضی کرے، اللہ کی شریعت کے مطابق۔ یہ انسان کا مقصد حیات ہے۔ تو الحمدللہ یہ تھی اس حدیث کا خلاصہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔